ناظرین، آپ نے کبھی ایسی قوم کے بارے میں سنا ہے جس نے اپنے نبی کو کنویں میں ڈال دیا تھا؟ اس بدبخت قوم کو قرآن مقدس میں اصحاب الرس کہا گیا ہے۔ اصحاب الرس سے مراد قوم سمود کے باقی وہ بچے کچھ لوگ ہیں جو عذاب الہی کے آنے کے بعد زندہ بچ گئے تھے۔ مفسرین کے مطابق جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یعنی قوم سمود پر عذاب آیا تو ان میں سے 4000 آدمی جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے یہ سب عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ یہ لوگ اپنے مقام سے منتقل ہو کر حجر موت جا کر مقیم ہو گئے اور ایک کنویں پر جا کر ٹھہر گئے۔ حضرت صالح بھی ان کے ساتھ موجود تھے، وہیں حضرت صالح علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اس لیے اس جگہ کا نام حجر موت یعنی موت حاضر ہو گئی کے نام سے مشہور ہے۔ بیان القرآن۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے کہ یہ سمودیوں کی بستی والے تھے۔ البتہ اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ خلیج والے تھے جن کا ذکر سورہ یاسین میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ آذربائیجان کے کنویں کے پاس ان کی بستی تھی۔ اکرمہ فرماتے ہیں کہ ان کو کنویں والے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ اگر ہم قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو قرآن پاک کے سورہ فرقان اور سورہ کاف میں ان کا ذکر موجود ہے۔ واضح ہے کہ جن قوموں نے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب و استہزاء کے سبب ہلاکت و تباہی مول لی، ان کی فہرست میں صرف ان کا نام بیان کر دیا گیا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 38، سورہ کاف آیت نمبر 12، 13، 14۔ امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التعریف والاعلام میں لکھا ہے کہ قرآن پاک کی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ رس ہی وہ کنواں ہے جو اس آیت میں مذکورہ ہے، اور یہ کنواں عدن میں تھا اور ان لوگوں کی ملکیت میں تھا جو ہلاک شدہ فوج قوم سمود کے باقی زندہ بچے افراد تھے۔ اس قوم کا بادشاہ الس بہت ہی خوش اخلاق اور منصف مزاج آدمی تھا۔ اس کنویں سے پورا شہر بمائے مال مویشی کے سیراب ہوتا تھا۔ یہ کنواں ان کے لیے بہت بابرکت تھا اور بہت سے لوگ اس کی پاسبانی کے لیے مامور تھے۔ یہاں پر سنگ رخام کے بہت سے بڑے بڑے برتن رکھے ہوئے تھے جو کہ حوضوں کا کام دیتے تھے اور لوگ ان میں پانی بھر بھر کر اپنے گھروں کو لے جاتے تھے۔ غرض یہ کہ یہ کنواں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا۔ اس کنویں کے علاوہ ان کے یہاں اور کوئی چشمہ وغیرہ نہیں تھا۔ اس بادشاہ کی عمر طویل ہوئی اور یہ فوت ہوا تو اس کی قوم نے اس کی لاش پر ایک قسم کا روغن مل دیا تاکہ یہ گلنے اور سڑنے سے محفوظ رہے، کیونکہ ان لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب کبھی ان کے یہاں کوئی مقرر شخص مر جاتا تو یہ لوگ اس کی لاش اس طریقے سے محفوظ رکھتے۔ اس بادشاہ کا مرنا بہت شاق گزرا، کیونکہ اس بادشاہ کے مرنے کے بعد ان کا انتظام سلطنت درہم برہم ہونے لگا۔ چنانچہ سلطنت کی یہ حالت دیکھ کر وہ قوم رونے پیٹنے لگی اور شیطان ملعون کو اس قوم کو گمراہ کرنے کا اچھا موقع ہاتھ آیا۔ شیطان مردود بادشاہ کی لاش میں گھس کر کہنے لگا کہ میں مرا نہیں ہوں اور نہ ہی کبھی مروں گا، بلکہ میرے اور تمہارے درمیان ایک ظاہری حجاب ہو گیا ہے تاکہ میں دیکھوں کہ تم لوگ میری عدم موجودگی میں کیا کرتے ہو۔ لوگ یہ آواز سن کر بہت خوش ہوئے اور ان میں سے جو لوگ ممتاز تھے ان کے اشارے سے انہوں نے بادشاہ اور لوگوں کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا تاکہ وہ پردے کے پیچھے ان سے بولتا رہے۔ اس کے بعد قوم نے اس بادشاہ کا ایک بت بنا کر پردے کے پیچھے لاش کے برابر رکھ دیا اور پھر اس بت سے یہ آواز آنے لگی کہ میں نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں اور نہ ہی کبھی مجھ کو موت آئے گی اور میں ہی تمہارا معبود ہوں۔ مگر حقیقت میں یہ سب شرارت شیطان کی تھی جو بادشاہ کے مردہ جسم میں سرایت کر گیا تھا اور بادشاہ کے لہجے میں ان سے ہم کلام ہوتا تھا۔ اس طرح لوگ کافی تعداد میں اس کی تصدیق کرنے لگے۔ تصدیق کرنے کے بعد لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ نے تو اسے حقیقت مان کر تسلیم کر لیا، جبکہ کچھ ایسے بھی تھے جو اس کو شیطانی ڈھونگ کہتے تھے، مگر حسب روایت ان لوگوں کی تعداد بہت کم تھی۔ مگر جب کوئی اللہ کا بندہ ان کو سمجھاتا کہ یہ شیطانی ڈھونگ ہے، آپ اس کی تصدیق نہ کریں، اس پر یہ بھٹکے ہوئے لوگ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کروا دیتے تھے۔ اس طرح آہستہ آہستہ اس قوم میں کفر اور بت پرستی کا آغاز ہوا، اور جب اس قوم کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو حق تعالیٰ نے ان کی طرف ایک نبی کو مبعوث فرمایا جس پر خواب میں وحی نازل ہوتی تھی۔ یہ نبی حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام تھے۔ آپ نے اس قوم کو بہت سمجھایا کہ اس بت کے اندر روح نہیں بلکہ شیطان اس کے اندر سے بولتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کسی مخلوق میں ظاہر نہیں ہوتی، لہٰذا تمہارا یہ مردہ بادشاہ ہرگز ہرگز خدا کی خدائی میں شریک نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ہر ممکن حد تک ان لوگوں کو نصیحت فرمائی، مگر یہ نصیحت کارگر نہ ہوئی، بلکہ یہ قوم الٹا آپ کی دشمن بن گئی اور آپ کو اذیتیں دینے لگی۔ اس کے بعد آپ کی قوم نے آپ کو شہید کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب الہی نازل فرمایا، اور وہ بھی اس طرح کہ جب شام کو یہ قوم کھا پی کر آرام سے سو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کنویں کو خشک کر دیا، اور آخر نتیجہ یہ ہوا کہ پوری قوم بمائے مویشیوں کے پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گئی، اور پوری بستی درندوں کا مسکن بن گئی، اور بجائے انسانوں کے وہاں شیروں اور جینوں کی آوازیں آنے لگی، اور تمام باغات خاردار جھاڑیوں میں تبدیل ہو گئے۔ معزز خواتین و حضرات، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس قوم نے بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے بھیجے ہوئے کسی بھی نبی کو جھٹلایا یا اس نبی پر ظلم کیا تو ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی اس قوم کا مقدر بن گئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ ناظرین، اگر دنیا میں موجودہ اور تازہ ترین صورتحال کی بات کریں تو آج بھی ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی ہے، ہر طرف ظلم کے اندھیرے ہیں۔
ظلم، تشدد، ناانصافی، دہشت گردی اور انتہا پسندی جیسے سنگین مسائل نے اللہ تعالیٰ کی زمین کو گندا کر دیا ہے۔ آج کا انسان بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دھڑلے سے جھٹلا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرامین کی سرعام مخالفت ہو رہی ہے۔ اس طرح کا ماحول بنا کر عذاب الہی کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اس سے قبل کہ اللہ کا غضب قہر بن کر ہم پر ٹوٹ پڑے، ہمیں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے تمام گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی مخالفت سے ہر صورت بچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔